آج ہم عقیدہ توحید میں باب نمبر 15 لیں گے، جس میں آپ نے بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی مختار کل ہے، اللہ کے اختیارات کیا اور بھی کسی کے پاس ہیں، یا دوسرے معنوں میں بے اختیار کو پکارنا۔ تو اس حوالے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا اور یہ جن کو پکارتے ہیں یہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اوروں کی تو انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، اپنی مدد بھی کرنے پر قادر نہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی 2 آیتیں ہیں کہ جس میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ لوگ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں، ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں کہ جو کسی طرح کے کوئی اختیارات نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ نے 4 چیزوں کی نفی کی ہے، یا 4 چیزوں سے جو اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے ان کے عاجز ہونے کا بیان کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنے معبود ہونے کی جو دلیل پیش کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ خالق ہے، اور چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ کو مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو مثال دی جاتی ہے غور سے سنو، ان الذین تدعون من دونہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو کہ وہ مکھی بھی بنانے پر قادر نہیں ہے، لن یخلقوا ذبابا مکھی بھی نہیں بنا سکتے سارے مل کر بھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ اور لاؤ دکھاؤ ذرا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا انہوں نے کائنات میں کون سی چیز بنائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابقہ زمانوں کے مشرک اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، کیونکہ سبھی کا اس بات کا اعتراف تھا کہ اگر کوئی کائنات میں کوئی خالق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج کے زمانے کے مشرکوں کے علاوہ کہ جو اللہ کے خالق ہونے میں بھی اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ بیٹا ہم پچھلے درسوں میں ذکر کر رہے تھے کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، پیر بخش۔ پیر بخش کے معنی پیر صاحب کا دیا ہوا، اس کے بخشا ہوا ہے، اس کا دیا ہوا ہے، سمجھے نا۔ نبی بخش، آپ اس طرح کے نام سنتے ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ بخش کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دیا ہوا، اس کی عنایت۔ ہاں، عنایت علی بھی ملے گا آپ کو نام، عنایت علی کہ علی کی عنایت ہے۔ کہنے کا مقصد آج ہم شرک کے اس دور میں ہیں کہ جو سابقہ کسی زمانے میں شاید ایسا شرک نہ ہوا ہو، اور یہ کرنے والے کوئی ہندو سکھ نہیں ہے۔ یہ عنایت علی، یہ نبی بخش، پیر بخش، یہ ہندوؤں کے نام نہیں ہیں۔ کن کے نام ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ان کے معبود نہ ہونے کی دلیل کیا ہے جن کو تم پکارتے ہو کہ وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی خود بیچارے وہ عاجز ہیں، خود محتاج ہیں،
کہ ان کو پیدا کرے، ان کو بنائے، اپنے آپ کو بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اچھا، یہ تو پیدائش کے بارے میں ہو گیا، تخلیق کے بارے میں۔ جو ان کو پکارنے والوں کی امیدیں ہوتی ہیں ان سے مدد حاصل ہونے کی، کہ ہماری کوئی مدد کریں گے، ہمارے کے کام آئیں گے، ہماری کوئی بگڑی سنواریں گے، کیا یہ بھی کام کرتے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں کہ کرتے ہیں، بگڑیاں سنوارتے ہیں، کام آتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے بھائیو؟ اللہ ماتا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یہ کسی طرح سے بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی مدد ان کی نہیں کر سکتے۔ نصرًا کا لفظ یہاں پر نکرہ ہے، نکرہ اور معرفہ ہمارے اردو میں بھی جانتے ہیں کہ کوئی خاص چیز ہو تو معرفہ ہوتی ہے، کوئی عام کامن چیز ہو تو نکرہ ہوتی ہے۔ یعنی کسی طرح کی مدد، معمولی سے معمولی مدد بھی نہیں کر سکتے ان کی، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی معمولی سے معمولی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے، مولوی کہتا ہے کرتے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن میرے سامنے ہے، آپ کے سامنے یاد پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ماتا ہے کہ وہ ان کی کسی طرح سے معمولی سی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور گمراہ کن پیر ملا کہتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے یا مولوی سچا ہے یا گمراہ کن پیر سچا ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اوروں کی مدد تو انہیں کیا کرنا، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اپنی مدد کرنے کا معنی کہ کوئی اس درگاہ کو گرانے آ جائے، کوئی ڈھانے آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے اس کو ڈبونے کے لیے، کوئی زلزلہ طوفان آ جائے اس کو گرانے تباہ کرنے کے لیے، سمجھے نا، کوئی بم گرا دے اس کے اوپر بمباری ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی سیلاب آیا پاکستان کے بہت بڑے علاقے میں، وہاں پر آپ نے بعض درگاہوں کو ڈوبے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کبھی جنگیں ہوتی ہیں، کچھ عرصہ پہلے عراق اور کویت کی جنگ میں بغداد کے اوپر بمباری ہوتی ہے، کہ جہاں پر وہ غوث اعظم جس کو کہا جاتا ہے اس کے مدار پر بھی بمباری ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اوروں کی انہوں نے کیا مدد کرنا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں باپ تھا، بوڑھا لنگڑا باپ تھا، کفر پر تھا، شرک پر تھا۔ اس کے بیٹوں کو اللہ نے ایمان توحید سے نوازا، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اب باپ کا ایک بت تھا، بت کی پوجا کرتا تھا باپ۔ اب بیٹے کیا کرتے؟ جب بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، باپ کو سمجھانا چاہا کہ تیرا بت جو ہے بیکار ہے۔ سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، بت کو اٹھایا اور باہر کچرے پر پھینک دیا۔ تو بوڑھا اٹھا صبح، دیکھا اس کا رب نظر نہیں آیا، ڈھونڈا رب کو تو دیکھا کہ رب کچرے پر پڑا ہوا ہے۔ رب کو اٹھایا، اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرا کر کے رکھ کے سامنے، پھر اسے دعا کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے مشرک کی مت کیسے ماری ہوتی ہے۔ اگلے دن بیٹوں نے پھر اٹھایا اس کو، کسی اور کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ بیٹوں کا ڈیلی کا کام اس طرح کا، اور باپ روزانہ ہی اپنے رب کو اٹھائے کچرے سے، اس کو نہلا دھلا کر رکھ لے سامنے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ آخر بیٹوں نے ایک دن کیا کیا کہ اس کے بت کے گلے کے ساتھ مرا ہوا کتا باندھ دیا، کچرے پر ڈالتے ہوئے مرا ہوا کتا اس کے اپنے گردن میں باندھ دیا۔ اب بوڑھا اٹھا جا کے رب کو ڈھونڈا، دیکھا کہ رب کے گلے میں مرا ہوا کتا بندھا ہوا ہے۔ اب اللہ نے بوڑھے کو مت دے دی، اس کو عقل آ گئی کہ اگر یہ رب ہوتا تو کم از کم اپنا دفاع تو کرتا، اپنے آپ کو تو بچاتا۔ تو یہ بھائیوں ان کا حال، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اوروں کی تو انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ بلکہ سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتا ہے،
وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، کہ ان کے مجاور، ان کے پجاری، ان معبودوں کے پجاری، ان کے عابد جو ہے ان کی عبادت کرنے والے، ان کے پاس ان کا دفاع کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، خود ان کا دفاع کرتے ہیں ان کے پجاری، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے ان کی کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے آپ کے بھی لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، آپ کو کیا دیں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ جن کے پاس یہ اختیارات سمجھے جاتے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، دوسری آیت اس سے بھی زیادہ اور بھی واضح، سورہ فاطر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ میں چاہتا ہوں بھائیو عقیدہ سیکھیے، قرآن آج آپ کو عقیدہ سکھانے آیا ہے۔ ہم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں اور جو ہمارے ملکوں میں بھرمار ہے اس چیز کی، ذرا دیکھیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والذین، اور وہ ہستیاں، بتوں کی بات نہیں ہو رہی، لکڑیوں پتھروں کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم نے سابقہ درس میں بھی ذکر کیا تھا الذین کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ الذین کا لفظ آتا ہے کسی عقل مند چیز کے لیے، اور عقل مند چیزیں کون کون سی ہیں؟ 3 طرح کی مخلوقات ہیں جو عقل مند ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں اور انسان ہیں۔ نہ جانور عقل مند ہیں، نہ پتھر درخت عقل مند ہیں، نہ پتھروں کی گھڑی ہوئی مورتیاں عقل مند ہیں، نہ لکڑی کی بنی ہوئی مورتیاں عقل مند ہیں، نہ چاند ستارے سورج عقل مند ہیں۔ سمجھے نا؟ عقل مند اللہ کی مخلوقات میں سے 3 چیزیں ہیں، فرشتے، انسان اور جن۔ تو علامات والذین، اور وہ ہستیاں، وہ عقل مند لوگ ہوں، انسان ہو یا جن ہو یا فرشتے ہو، کچھ بھی ہوں، تدعون من دونہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ اور میں اسی بات اس پر زور دیتا ہوں کیونکہ ہمارے شرک پھیلانے والے کیا کہتے ہیں کہ قرآن نے جس شرک کا ذکر کیا بتوں کا شرک ہے، وہ پتھروں کا شرک ہے کہ بتوں کو پوجا کرنا۔ یہ کہ والذین، بتوں کی پوجا نہیں ہے، ان ہستیوں کو جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے بزرگ، ولی، نبی، رسول، کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی جن ہوگا جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ علامات ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس ایک تنکے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ قطمیر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہلکا سا ایک پردہ ہوتا ہے، اوپر کا حصہ کھاتے ہیں، اندر گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ہلکا سا ایک پردہ ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ ہلکا سا تنکا جو کہہ لیجئے، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے سے تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اور یملکون کا لفظ جو عربی کے اندر اس کا معنی ملکیت بھی ہوتا ہے، کہ مالک ہونا، اور یملکون کا معنی اختیار رکھنا، ان کے پاس اتنا سا اختیار بھی نہیں ہے، تنکے جیسا اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے جن کو تم مختار کل بنائے بیٹھے ہو نا۔ اللہ ماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن ہستیوں کو، جن بزرگوں کو، جن ولیوں کو، جن اللہ کے نبیوں رسولوں کو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کے پاس ایک تنکے کا اختیار بھی نہیں ہے اللہ کے اختیارات میں سے، وہ ایک تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں، کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اس کس کا ہے؟ سبھی للہ، سبھی اللہ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اب سبھی کا اگر اللہ مالک ہے تو پھر یہ تمہارے بڑے چھوٹے ان کی ملکیتیں کہاں سے آ گئی؟ ان کو کس نے مالک بنا دیا؟ ہم مجازی طور پر ہم مالک ہوتے ہیں، آپ کہتے ہو گاڑی میری ہے، ابھی یہ گھر میرا ہے، لیکن یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو مالک نہیں کس چیز کا، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ آپ کو کیا دے گا؟ عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کی اپنی جیب خالی ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ حقیقت ہے یہ۔
اس لیے اللہ نے پہلے اس چیز کا بیان کیا کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، جن سے تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو، جن کو تم کہتے ہو کہ ہماری جھولیاں بھر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، وہ کسی تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ جن کو تم گنج بخش کہتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو کہ وہ دینے والے ہیں، وہ خزانے دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ خزانے تو کہاں سے دینے انہوں نے؟ اللہ کہتا ہے میری بات نہیں ہے، قرآن ہے۔ اللہ اس کے بعد ما ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگلی بات اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو پکارتے بھی ہو، ان سے دعا کرتے ہو، وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ لا يسمعوا دعاءکم، اتنی عربی تو بھائی تھوڑی بہت سمجھتے ہوں گے۔ لا کے معنی نہیں، یسمعوا سنتے نہیں، سنتے کیا؟ دعاءکم تمہاری دعا۔ اگر تم ان کو پکارتے ہو تمہاری دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں سنتے، ملا کہتا ہے سنتے ہیں۔ فیصلہ کر لیں کون سچا کون جھوٹا ہے۔ ماتے کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا ہمارے کہتے ہیں کہ بفرض محال چیز ہوتی تو نہیں، ہونا ممکن تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بحث و بحث میں کہتے کہ چلو فرض کر لیں کہ سن لیں۔ اللہ ماتے کہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اگر سن لیں، ولو سمعوا، فرض کرے کہ اگر سن بھی لیں، سنتے تو نہیں ہیں، نہ سننے کے قابل ہیں، نہ اس چیز کی قدرت ہے ان کے اندر، لیکن تمہارے کہنے کے مطابق چلو مان لیا بھی سنتے ہوں گے، تو اگر سن بھی لیں مستجابوا لکم، ما کے معنی نہیں، استجابوا تمہاری بات کا جواب دینا، تمہاری دعا کو قبول کرنا، لکم تمہاری جو تم مانگا ہے تم نے، وہ تمہاری بات قبول نہیں کر سکتے، تمہاری دعا سن نہیں سکتے، جو تم نے مانگا ہے تم کو دے نہیں سکتے۔ کس لیے؟ کیونکہ مالک نہیں، ترکے کے مالک نہیں، تم کو کیا دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ یہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا، پہلی بات تو مالک نہیں، کس چیز کے، تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کو پکار رہا ہے کوئی۔ اس لیے ماتا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ ان کی پکاروں دعاؤں سے ویسے ہی بے خبر ہیں۔ اللہ کا کوئی بزرگ ہے، ولی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، دنیا سے جا چکا، اس کو نہیں پتا کہ مجھے کون پکار رہا ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارے کہتے نہیں ان کو پتا ہے۔ اب بھی قرآن کو مانے، تمہاری بات مانے۔ قرآن ایک جگہ تھوڑا، کتنی جگہوں پر کس چیز کا بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ المائدہ بھائی اٹھا کر دیکھیے، ترجمہ آج ہی جا کر پڑھیے گھر میں، اس کی آخری آیتیں سورۃ المائدہ کی، یہ چوتھی صورت ہے قرآن کریم کی، سورۃ فاتحہ ہے، بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران، نساء، اور 5ویں صورت ہے۔ اس کی آخری آیتوں کا ترجمہ ذرا پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے اور میری ماں کو جو ہے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لینا؟ کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ کہنے کا حق ہی نہیں۔ پھر کیا فرمائیں گے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ ذرا قرآن کو غور سے سنیے، جو کہتے ہیں نا نبی سنتے ہیں، جانتے ہیں ہر چیز کو، اللہ کے ولی ہر چیز جانتے ہیں، کیا دنیا میں ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے ولی نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، کہ اللہ کے جلیل القدر اولوالعزم انبیاء میں سے نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ جب تک میں ان کے اندر تھا، لوگوں کے اندر رہتا بستا تھا، دیکھتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے فوت کر لیا یا اٹھا لیا آسمان پر، اس کے بعد اے اللہ تو ہی ان کا نگہبان تھا، تو ہی دیکھتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن جو کہیں گے قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جب حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ لوگ، ان کی شکلوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن ان کو حوض سے پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، فرشتے ان کو دور لے جاتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مسلمان ہیں، میری امت کے لوگ، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کیا کریں گے؟ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک،
حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری، لا تدری کا معنی کیا ہوتا ہے بھائیو؟ کہ آپ نہیں جانتے ہو۔ کیا نہیں جانتے ہو؟ ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کیے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کی، آپ کو نہیں پتہ۔ فرشتے بڑے گستاخ ہو گئے نا بھائی، کیا خیال ہے کہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں؟ گستاخی ہے نا کہ نہیں گستاخی؟ بتائیے ذرا، اگر آج ہم میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ دنیا کا بڑا گستاخ ہے، یہ کافر ہے، اس کو جلاؤ، اس کو مارو۔ لیکن یہاں پر فرشتے قیامت کے دن کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اور تو اور نبیوں کے سردار جہانوں کے امام کو نہیں پتہ چل رہا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں آئے دن کو نہ کوئی ڈرامہ چلا دیتے ہیں، وہ شیخ احمد کے نام کا سنا ہے آپ نے بھی، مسجد نبوی کا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، اللہ عالم کیا ہے وہ ڈرامہ۔ وہ ہر 20-30 سال کے بعد جو ہے 10-20 سال کے بعد وہ ایک شروع ہوتا ہے ڈرامہ، کہ وہ اس نے خواب دیکھا، اس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، بڑے اس طرح سے ہو چکے ہیں، بہت لوگ جہنم کو جا چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو، یہ سارے ڈرامے گھڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبیوں کو، رسولوں کو، اللہ کے ولیوں کو، بزرگوں کو دنیا سے جانے کے بعد نہیں پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ انہیں کون پکار رہا ہے، انہیں کیا پکارا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اللہ کے ولی بزرگ، یہ اللہ کے نبی رسول جن کو تم پکارتے ہو، وہ تمہاری دعاؤں سے بے خبر ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہمیں کوئی پکار بھی رہا نہیں پکار رہا، ہم سے کوئی دعائیں بھی کر رہا ہے۔ دعا کو جاننا تو بات کی بات ہے کہ دعا کیا ہے، اس کو قبول کرنا تو اور بھی بات کی بات ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سے کچھ مانگ بھی رہا ہے کوئی۔ اچھا، تو یہاں پہ بات ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیتے ہوں، فرض کرے کہ سن لیا، تو جو تم نے مانگا ہے تم کو دے نہیں سکتے، نہ ان کے پاس اس کا کوئی اختیار ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ملکیت ہے، وہ کس چیز کے مالک نہیں۔ اچھا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا جب دن ہوگا اللہ پوچھے گا کہ یہ لوگ تم کو پکارتے تھے، کہیں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ انکار کرنے کا معنی کہ کہیں گے اللہ ہم کو نہیں پتہ کہ کون ہمیں پکارتا رہا ہے، کون ہمیں پوچھتا رہا ہے، کون ہمیں سجدے کرتا، ہم کو نہیں پتہ۔ اچھا، آخر میں آیتوں کے آخر میں ذرا سنیے کیا اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 14، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ولا اور نہیں، يُنَبِّئُكَ تم کو خبر دے گا، تم کو بتائے گا، مثل خبیر اس ذات جیسا جو ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات جو ان فوت ہونے والوں کو، اللہ کا کوئی بزرگ ہو، ولی ہو، کوئی رسول ہو، نبی ہو، کوئی نیک ہو، بد ہو، کوئی بھی ہو، جو دنیا سے چلا گیا، وہ کس حال میں ہے؟ وہ سنتا ہے نہیں سنتا، دینے کے قابل ہے نہیں قابل؟ اللہ مانتا ہے کہ مجھ سے تم کو بہتر کوئی نہیں بتائے گا۔ لیکن یہاں عجیب بات دیکھیے، اللہ کے اس قرآن کو جھٹلایا جاتا ہے، اس کو ٹھکرایا جاتا ہے، اللہ کو جھٹلایا جاتا ہے، اور گمراہ کو، ملا کو سچا مانا جاتا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے اللہ کے اس فرمان کو سچ ماننے والے کتنے ہیں اور اس کے جھٹلانے والے کتنے ہیں، اور گمراہ کن پیروں ملاؤں کو جھٹلانے والے کتنے ہیں اور سچ ماننے والے کتنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، تو نبی تو ان سے بڑھ کر ہیں، کوئی شک نہیں کہ نبیوں کا مقام شہیدوں سے اونچا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب توحید نہیں ہوتی، اور جب توحید ہوتی ہے تو کیا ہے، کسی مشرک نے کسی بدو دیہاتی کو جو عرب کا رہنے والا تھا، اس کو کہا کہ اللہ شہیدوں کے بارے میں کہتا ہے کہ
وہ زندہ ہیں. اس نے کہا آگے کیا ہے؟ یرزقون، ان کو رزق مل رہا ہے. آگے سے بدو دیہاتی کیا کہتا ہے کہ ان کو رزق مل رہا ہے، وہ رزق دے نہیں رہے. کیا خیال ہے؟ یرزقون ہے کہ یرزقون ہے؟ یرزقون ہے کہ وہ ان کو خود رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس کا معنی کہ وہ خود محتاج ہیں، وہ یرزقون نہیں، دینے والے نہیں ہیں. دیکھیے جب توحید ہوتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے. وہ علامہ سلیم الہلالی مغرب کے مراکش کے ایک بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو چکے ہیں، کہ وہ اپنے والد کے اپنے باپ کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ شرک کے اس ماحول میں تھے تو مکہ سے مدینہ جا رہے اس وقت میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اور اونٹ کرائے پر ہوتے تھے. تو اونٹ کا مالک پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا باپ کرائے پر جا رہے، کرائے پر اونٹ لیا تو اونٹ والا پیچھے بیٹھا ہوا، یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی معاملہ ہوا تو اس نے کہیں اس کے باپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، تو پیچھے سے بدو نے تھپڑ لگایا اس کے سر منہ پہ کہ کہو یا اللہ. اونٹ کا یعنی کہ اونٹ پالنے والا کون ہوگا؟ عام بیچارہ آدمی. لیکن یہ ہے بھائیو توحید کا نتیجہ، عقیدے کا نتیجہ. تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے بہتر تم کو کون بتائے گا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا سنتے نہیں سنتے، کیا دینے پر قادر ہے نہیں قادر، وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تم کو بتاتا ہے کہ نہ تو کسی چیز کے مالک ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، اور وہ تمہاری دعاؤں سے ویسے ہی بے خبر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں، لیکن اللہ کی باتوں کو جھٹلایا جاتا ہے. اللہ کو جھٹلایا جاتا ہے اور گمراہ کو لوگوں کو مانا جاتا ہے، ان کی باتوں کو سچ سمجھا جاتا ہے. اچھا یہ تو آیتیں تھیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیثوں کی طرف. اور حدیثیں بھی کس کے متعلق؟ نبیوں کے سردار، جہانوں کے امام، نبی کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کسی کے پاس اختیارات ہیں. تو چنانچہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنگ احد میں شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہ احد کے دن یعنی احد کی جب جنگ ہوئی تو اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ کے سر پر زخم لگا. آپ کو تفصیلات کا پتہ ہوگا کہ آپ پر کافر نے حملہ کیا تو آپ کا جو خوذہ تھا جو سر پہ پہنا ہوتا ہے اس کی کڑی جو ہے آپ کی پیشانی میں گھس گئی، اور بعد میں آتا ہے کہ آپ کے یہاں پر یہ نہ آنکھ سے نیچے یہاں پر گھس گئی. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے اس کو کھینچ کر، حتیٰ کہ ان کے دانت ٹوٹ گئے، اس کو نکالا. تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے زخمی ہوتا ہے. وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اور آپ کے جو دانت ہیں اگلے والے ٹوٹ گئے، آپ کے اگلے والے دانت ٹوٹ گئے اور یہ آپ کو زخم لگ گیا سر پہ اور چہرے پر. تو جب آپ کو یہ زخم لگا کافروں کی طرف سے، آپ نے فرما دیا، کہہ دیا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا. اور واقعی بہت بڑا جرم ہے بھی کسی عام آدمی پر ظلم زیادتی کرنا جرم ہے کہ یہ ہے کہ نبی رسول کے اوپر، نبیوں کے سردار کے ساتھ ایسا کیا جائے. تو آپ نے جو ظاہری کیفیت تھی، ظاہری جو حال تھا اس کے مطابق کہہ دیا کہ اس قوم کی فلاح کیسے ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، سورۃ آل عمران. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی اختیار نہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے، ماتا اللہ تعالیٰ لیس لک من الامر شیء، لیسا نہیں ہے، لک تمہارے لیے، من الامر اختیارات میں سے، حکموں میں سے، معاملات میں سے، شیء کچھ بھی. اللہ کے اختیارات، اللہ کے حکام فیصلے، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی فلاح پائے، کوئی نہیں پائے، کوئی بخشا جائے، کوئی نہ بخشا جائے، یہ اللہ کا اختیار ہے، آپ کا نہیں ہے. حالانکہ آپ نے کن کے بارے میں کہا؟ ان کے بارے میں جو کافر تھے، مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو زخمی کر دیا. لیکن اللہ نے فرمایا ہاں ان کو تم کہتے کیسے بخشے جائیں گے؟ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. اچھا، اسی میں اس آیت کے حوالے سے اور بھی کئی سبب ہے اس کے نازل ہونے کے. ایک سبب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں
جب دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھتے تو دعائے قنوت کرتے، بعض کافروں ظالموں پر، مسلمان جو کمزور تھے ان کے حق میں دعا کرتے، اور جو کافر ظالم قسم کے لوگ تھے ان کے حق میں بد دعا کرتے، اور بد دعا کرتے کرتے کہتے اللہم لعن فلانا و فلانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے کہ اللہ فلاں فلاں پر لعنت ڈال، ان کا نام لے لے کر کہتے کہ فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو۔ اور دوسری آیت میں آتا بھی ہے، دوسری حدیث میں آتا بھی ہے کہ نام بھی ان کے لیے، کہ صفوان ابن امیہ ہے، سہیل ابن عمر ہے، اور حارث ابن ہشام ہے، تین جو کفر کے اس وقت کفر کے بڑے بڑے سردار تھے، اور جو اسلام کے خلاف بڑے پیش تھے، یعنی اسلام کو مٹانے میں، اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے بڑھ کر تھے۔ تو آپ ان کے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا بھی کرتے اور ان پر لعنت ڈالتے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کرو کہ ان کی بخشش نہ ہو، آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو ان پر لعنت ڈالنے سے بھی منع کر دیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، جہانوں کے امام ہیں۔ بلکہ اسی آیت کے اگلا جملہ کیا ہے؟ اما یعذبہم او یتوب علیہم، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کیونکہ کافر ہیں، مشرک ہیں، چاہے تو ان کو توبہ قبول کر دے، ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اور تاریخ پڑھ کر دیکھیے، جنگ احد کے جتنے بھی بڑے بڑے کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھے، قائدین تھے، ابو سفیان سپہ سالار تھا پورے لشکر کا، کفر کافر کا، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ، اور جن کا نام یہاں پر بھی آتا ہے، یہ سارے بڑے بڑے کردار تھے مسلمانوں کے خلاف۔ سبھی کے سبھی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے ہیرو بنتے ہیں۔ خالد بن ولید کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر اسلام کے غلبے کا کام کیا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے بڑے قائدین میں سے تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو آپ کو اس وقت ہی منع کر دیا کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو کہتے کہ ان کی بخشش کیسی ہوگی، یہ بخشنا نہ بخشنا میرا کام ہے۔ اللہ نے ان سبھی کو اسلام لانے کی توفیق دی، اسلام لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام کے غلبے کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ دکھا دیا رہتی دنیا کو کہ اگر اختیارات ہیں اس کائنات کے اندر تو صرف کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار کا بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاہیں تو اس کو نہ بخشا جائے، اس کو جہنم میں بھیج دیں، اس کو کسی کو جنت میں بھیج دیں۔ اپنے چچا کے بارے میں آگے پڑھیں گے ہم، آپ کے چچا ابو طالب، جس نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے دین میں آپ کو سپورٹ کیا، لیکن کلمہ بھی آپ اس کو نہ پڑھا سکے۔ بڑی کوشش کی مرتے دم تک، آخری لمحات میں کلمہ ہی پڑھ لے، آپ اس کو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ نے نازل کر دیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ چچا تھا، بڑی خدمت کی تھی، بڑا دین کے لحاظ سے میرا ساتھ دیا تھا، لیکن اسلام نہیں لایا، کلمہ بھی نہ پڑھ سکا، بڑا پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ میرے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو بھائیو، اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہم جن کو مختار کل بنا دیتے ہیں کہ جو چاہے کر دیتے ہیں، ہر طرح کے ان کے پاس اختیارات ہیں، یہاں پر ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار ہیں، کہ جن سے بڑھ کر اللہ کی مخلوقات میں کسی کا اونچا مرتبہ مقام نہیں ہے، اور جن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی شان نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا حال، اگر ان کا اختیار نہیں تو پھر آپ کے بعد کون ہوگا؟ تو اس لیے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کائنات کے اندر ہیں، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، سمجھے نا؟ اس کے بعد صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فرمان نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو آپ نے اللہ کے اس حکم کو اپناتے ہوئے کیا کیا؟ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگ قریش کو مخاطب کیا، یا معشر قریش، آپ نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگوں،
اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو اللہ سے بچا لو، اللہ سے چھڑا لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. نہ سمجھنا کہ ہمارے تو قبیلے کا آدمی جو ہے نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے. ہوتا ہے نا کہ بھی میں ہمارا خاندان کا، ہمارا تو فلاں بڑا چودھری ہے، فلاں بڑا آفیسر ہے، فلاں وزیر ہے. تو یہ تو آفیسر وزیر ہے، یہاں پر تو نبیوں کے سردار کی بات ہو رہی ہے. تو یہیں تمہارے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، تمہارا تو نبیوں کا سردار، ہمارے خاندان کا آدمی، ہمارے قبیلے کا آدمی. اب میں نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو خرید لو، اپنے آپ کو بچا لو. نہ سمجھنا کہ میں تم کو چھڑا سکوں گا، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. پہلے پورے قریش کے لوگوں کو مخاطب کیا، اس کے بعد پھر الگ الگ بعض لوگوں کو. یا عباس ابن عبد المطلب، کون ہے عباس؟ آپ سے ان کے چچا ہیں، مسلمان ہو چکے تھے. ان کو کہتے ہیں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے چچا عباس، میں آپ کو اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. یا صفیہ تو عمت رسول اللہ، صفیہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت عباس کی بہن ہے. ان کو فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کی پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا اللہ کے ہاں. اور پھر اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کو فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ. مخاطب کون ہے اور کس کو مخاطب ہے؟ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سید المرسلین، کہ نبیوں کے سردار. مخاطب کس سے ہیں؟ سیدۃ نساء الجنہ، جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. یعنی دونوں ہی سردار ہیں، جو خطاب کر رہا ہے وہ بھی سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور جس سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ جنت کی عورتوں کے سردار بننے والی ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، سلینی من مالی ما شئتی، کہ میرے پاس جو تھوڑا بہت مال ہے اس سے جو تم نے مانگنا ہے مانگ لے، تجھے دیتا ہوں. لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. صحیح بخاری، اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. چہتی بیٹی، وہ بیٹی جس کی آپ بڑی عزت و احترام کرتے تھے، جب آتی تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس کے لیے چادر بچھاتے. لیکن جہاں تک معاملات اللہ کے ہیں وہاں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، سورہ الانفطار اس کی آخری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ قیامت کے دن کوئی جان، کوئی شخص، چاہے نبی ہو، نبیوں کا سردار ہو، اللہ کا خلیل ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا. اس دن سارے اختیارات، سارے حکم کس کے ہوں گے؟ والامر یومئذ للہ، اس دن سارے اختیارات اللہ کے ہیں. لیکن جب قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، پھر یہ فلاں پیر بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، ہاں ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، بس بے فکر ہے. اس کو ماننے کا فائدہ کیا اگر پھر بھی حساب دینا ہے، پھر بھی نیکی کرنی ہے؟ کیا کیا فلسفے گھڑے رکھے ہیں. تو یہاں پر بتاتا ہے قرآن کہ معاملات اس سے کچھ اور ہیں، جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، معاملات وہاں کچھ اور ہیں، کہ نبیوں کا سردار بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کو لے جا رہے ہیں، تو اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. ان کی دعا تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. تو اس سے بڑھ کر کے رسوائی کیا ہوگی کہ آج میرا باپ، اس کو کائنات کے لوگوں کے سامنے، سبھی لوگوں کے سامنے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ فرمائے کہ اللہ اے ابراہیم، ہم تیرا وعدہ پورا کرتے ہیں، تجھے رسوا نہیں کریں گے. تو کیا کرے گا اللہ؟ بخش دے گا باپ کو؟ چھوڑ دے گا؟ نہیں. اللہ کے دو ٹوک فیصلے ہیں. ان اللہ حرم الجنت علی المشرکین، جس طرح حدیث میں آتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر رکھا ہے. تو چنانچہ اب باپ مشرک تھا، بخشا تو نہیں جائے گا، تو کیا ہوگا؟ آپ ماتے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ باپ کو اللہ نے بجو کی شکل میں مسخ کر دیا، بجو کی شکل میں، اور کیچڑ مٹی کے اندر لتھڑا ہوا ان کے پاؤں میں پڑا ہوگا، اور کہے گا ابراہیم آج تیری بات مانتا ہوں، آج تو جو کہتا ہے میں مانتا ہوں تیری بات. لیکن وہ ماننے کا وقت گزر چکا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی ٹانگوں سے پکڑے اور جہنم میں پھینکے. یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، توحید کے امام ہیں، کہ جس کے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں مثالیں دی ہیں. اس کے بعد پھر بھی غلط فہمیاں رہیں، پھر بھی دھوکے میں رہیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں پیر، فلاں پیشوا. یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہانوں کے امام، نبیوں کا سردار اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. تو اس لیے قیامت کے دن جو کام آنے والی چیزیں بھائیو آپ کا عمل ہے، وہ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے، جس عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر اس باب میں ہم نے یہ چند آیتیں، اور آیتیں یہ چند ایک نہیں، اس کے علاوہ کتنی اور آیتیں ہیں، کتنی دسیوں اور آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی اور مختلف انبیاء کے حوالے سے اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ کچھ بھی نہ اپنے لیے کسی طرح کا اختیار رکھتے ہیں نہ اور کسی کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصاً اللہ کا فرمان قل انی لا املک لکم من اللہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا مجھے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے کہ نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں اللہ کے اور نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی، میں تو صرف اللہ کی وحی کے ساتھ چل رہا ہوں، جو تم کو بتاتا ہوں وہ بھی اللہ کی وحی کے ساتھ بتاتا ہوں. تو قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ کے بعد باقی کون ہے کہ جو کسی طرح ان چیزوں کے دعوے کر سکے. تو خیر بات کر رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی مختار کل ہے اور جس کے پاس اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں کہ جس کے پاس اس طرح کے اختیارات ہوں. بارک اللہ فیکم. اس کے مسائل لے لیں مختصر انداز سے، اگرچہ کافی سارے مسائل ہیں لیکن ہم مختصر طور پر لیتے ہیں، جس میں بعض آیتوں کی سورۃ الاعراف کی اور سورۃ فاتر کی آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی ہے اور بے اختیار کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے. غزوہ احد کا مختصر سا واقعہ ذکر کیا کہ کیا ہوا. اس میں ثابت ہوا کہ سید المرسلین نماز قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام آمین کہتے تھے. ہاں اسے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت حالات ہوتے مسلمانوں پر تو قنوت نازلہ کرتے ہیں. یہ قنوت وطر ہوتی ہے، قنوت نازلہ ہوتی ہے. قنوت وطر تو ہم وطر میں جو پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی سختی کا کہ اسے دوچار ہو، کافروں کا غلبہ ہو، مسلمان ظلم و ستم سہ رہے ہوں، اس وقت سنت ہے کہ نماز میں دعائے قنوت کی جائے. امام بھی سارے مقتدی مل کر بھی نماز کے اندر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر، آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا کرے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور ظالموں کی ہلاکت کے لیے. جن لوگوں پر بد دعا کی جا رہی تھی وہ کافر تھے. ان کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، آپ کو زخمی کیا اور بلکہ آپ کے صحابہ کو شہید بھی کیا، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے، اتنے ظلم کیے. اتنی بڑی باوجود ان کی بدسلوکیوں کے باوجود آپ نے جب بد دعا کی اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ ان پر بد دعا بھی نہیں کر سکتے. آپ ان کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس کے اختیار میں ہے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور ان کو توبہ کا موقع دیا اور مسلمان ہوتے ہیں اور ثابت ہو گیا کہ اختیارات صرف اللہ کے ہیں. اور ان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قنوت نازلہ کی دعا ثابت ہوئی اور اس طرح بد دعا کرنا آباء و اجداد کا نام لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہاں بعض اوقات اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے کہ اگر واقعی ہی کوئی بد دعا کا حقدار ہو، کوئی ظالم فاسق فاجر ہو کہ جو بڑے ظلم ستم ڈھا رہا ہو، چاہے آپ کے ساتھ ذاتی معاملہ ہو آپ کا یا مسلمانوں کے ساتھ عموماً ہو، تو ایسی حالت میں کسی کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے. اسی طرح سابقہ آیات میں ہمیں پتہ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو
اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کیا، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے ان کو تنبیہ کی اس بات کی کہ تم نہ سمجھنا کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں گا، چھڑا سکوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے معاملے فیصلے ہیں، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ تو آپ نے ہر ایک کو الگ الگ طور پر اس چیز سے مخاطب کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا باب۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔